لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. My beloved sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی کا درس قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے. درس قرآن میں میرے ساتھ کون سی سورہ چل رہی ہے؟ جی ہاں، سورہ زمر. اور آج ہم لوگ کس آیت سے کنٹینیو کریں گے؟ جی ہاں بالکل، آیت نمبر 32 آنورڈز. تو وداؤٹ اینی ڈیلے لیٹس بگن ود آیت نمبر 32. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. وکذب بالصدق اذ جاءہ، اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ مکی سورہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرصہ دراز سے لوگوں کو حق کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن کوئی مان کر نہیں دے رہا ہے سوائے چند لوگوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. سب سے موٹا سا جھوٹ اس وقت اللہ پہ کیا باندھ رہے تھے؟ مشرکین کہہ رہے تھے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ کہیں سے لکھوا کے لے آتے ہیں اور ساری دنیا ایک کر دی تھی کہ پتہ چل جائے کہ کہاں سے یہ لے کے آ رہے ہیں. تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہو گیا کہ ہاں انسان اللہ نے جو بھیجا اس کو کیا کہہ رہا ہے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ، کہ جو کچھ سچائی ان کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا. یہ بات صرف قرآن مجید تک کی نہیں ہے، یعنی صدق یہاں قرآن سے اس کا مفہوم ہے کہ قرآن کی شکل میں جو سچائی ان کے سامنے آئی اسے جھٹلا دیا اور اللہ پر جھوٹ باندھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز پیش کر رہے تھے اس کو جھٹلایا. تو بات صرف قرآن کی نہیں ہے، قرآن کی ہے سب سے بڑھ کر، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے، نہیں سبق بھی تو لینا ہے نا. تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انسان بہت ساری باتیں اللہ پہ جھوٹ باندھ دیتا ہے. جیسے ہمارے اراؤنڈ کئی ایسی چیزیں رہیں گی جو بغیر علم کے لوگ بول دیتے ہیں قرآن میں لکھا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا ہے، اللہ نے وہ کہا ہے، اور وہ بات قرآن میں نہیں ہوتی ہے. اتنی غیر ذمہ داری سے اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام وہ بات منسوب کر رہے ہیں جو اللہ نے نہیں کہی ہے، اور علم تو ہے ہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ بات قرآن میں لکھی ہے اور قرآن میں ویسا نہیں لکھا ہے. تو یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہو گیا. اور کسی سچائی کو آنے کے بعد جھٹلانا صرف آیات الہیہ نہیں ہے، وہ تو ہے ہی سب سے بڑھ کر، لیکن اس کے علاوہ بھی حق بات ہمارے درمیان آتی ہے. کسی کو انا میں کوئی اس کو جھٹلا دیتا ہے، کوئی اس لیے جھٹلا دیتا ہے کہ اس سے ان کا کوئی ذاتی مفاد جڑا ہوتا ہے. تو
تو یہ بہت بڑے درجے کے گناہ ہیں کہ حق سامنے آیا اور اسے جھٹلا دیا، کسی ذاتی مفاد پہ یا اپنی سوچ کے مطابق نہیں تھا، یا تو پھر انا تو سب سے بڑا میٹر رہتا ہے اس کام کو کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ بات تو ایسے بھی کہی جا سکتی تھی کہ ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، مثبت انداز میں نا، لیکن یہاں انداز دیکھیے کیسے زوردار ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں، مثویٰ سوا سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے رہنے کی جگہ، ٹھکانہ، تو للکافرین، کافرین کے لیے۔ تو جب یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے نا کہ یہ کیا ہے، استفہام انکاری ہے، ٹھیک، اور اس سے اثبات قطعی مقصود ہے۔ یہ نہ صرف عربی کا اسلوب ہے بلکہ اردو، ہندی، انگلش، یہ سب میں ہم لوگ یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ جیسے کوئی بات کہتے ہیں پھر کہتے ہیں isn't it، تو آپ لوگ کہتے ہیں it is، نا، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو آپ کہیں گے واقعتاً ایسا ہے، یہی تو ہوتا ہے نا۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کیا ایسا نہیں ہے تو آپ اور زیادہ ہوش مند ہو جاتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں واقعتاً ایسا ہی ہے۔ تو اس اسلوب کو قرآن میں بہت استعمال کیا گیا ہے، اور اسی سورہ میں ابھی آگے بڑھتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے بار بار یہ اسلوب ہے سوال کر کے، یعنی کہ استفہام انکاری اور اس کے بعد اس سے اثبات قطعی مقصود ہے، انکار کر کے سامنے سے ہاں کہلوانا مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے زور بڑھ جاتا ہے۔ یہ بہت بیوٹیفل سٹائل ہے قرآن کا، اور بہت ہی عمدہ طریقے سے اس کو جگہ جگہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا، اولئک هم المتقون، یہی وہ ہیں جو عذاب سے بچنے والے ہیں۔ اب جاء بالصدق، سچ لے کر آیا، یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص، اور وصدق به سے کئی صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے ابو بکر رضی اللہ عنہ مراد ہیں، حالانکہ جنرل دیکھیں تو اس سے سبھی صحابہ مراد ہیں جنہوں نے سچ مانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ لے کر آئے اور صحابہ نے اس کی تصدیق کی، تو ایسے ہی لوگوں کو کہا گیا اولئک ھم المتقون، یہی ہیں جو آگ سے بچیں گے، یہی ہیں جو عذاب سے بچیں گے، یہی ہیں بچ جانے والے، یہی متقی لوگ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ لے کر آئے تھے، اور ایمان کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس بات کی تصدیق کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ ایمان کی ڈیفینیشن ہے۔ ہم کیسے ایمان لاتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے ذریعے ہی تو ہمیں جو ملا اسی کی تصدیق کرتے ہیں، اسی کو ایکنالج کرتے ہیں، اس کو وہ کرتے ہیں، مان لیتے ہیں، تو اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سچ ہی لے کر آئے، ان کے ریکارڈ میں بچپن سے لے کے تا عمر تک کوئی جھوٹ ریکارڈڈ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ ہی کے نام پہ جھوٹ بولنے لگ جائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بس وہیں پہ تم جھوٹ کا الزام لگا رہے ہو؟ جب تک یہ پیغام تمہیں نہیں دیتے تھے تب تک تم صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے۔ آگے فرمایا لہم ما یشاءون عند ربہم، انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جن کی وہ خواہش کریں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہی ہے نیکی کرنے والوں کی جزا یا بدلہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو سچ کی تصدیق کرتے ہیں، تصدیق بہت بڑا کام ہے، بہت اہم ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ صدیق اکبر ہیں۔ اور جب معراج کے موقع پر سارے کفار جھٹلا رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مذاق اڑا رہے تھے، اس درجے میں ریڈیکیول کیا گیا ہے ہمارے پیارے نبی کو کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے اتنا پین کیسے برداشت کیا ہوگا اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو
اس ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا جو سب سے اہم ساتھی تھا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ. کفار کی طرف سے پتہ چل رہا ہے تمہارا ساتھی یہ اور یہ کہہ رہا ہے، اور آسمان اور دنیا اور جہاں کی کہاں کی سیر کر کے آ گیا ایک رات میں، کیا تم ابھی بھی مانتے ہو؟ کیا ابھی بھی تصدیق کرتے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا محمد نے کہا ہے، ہاں میں تصدیق کرتا ہوں، ہاں مانتا ہوں، گھوم کے آ گئے. تو ان کا اس دن سے صدیق لقب ہو گیا، بالکل تصدیق کرنے والے. دیکھیے تصدیق کرنا کس کے لیے آسان ہے اور کس کے لیے مشکل ہے، اس کو سمجھ لیجئے. تصدیق کرنا اس انسان کے لیے آسان ہے، حق کی تصدیق کرنا، نا جھوٹ کی بھی تصدیق کرتے ہیں لوگ، حق کی تصدیق کرنا اس کے لیے آسان ہے جس نے اپنی فطرت کو مسخ نہیں کیا ہے. اس کا جو اندر کا فطرت کا نور ہے وہ جل رہا ہے، تو باہر حق ہے یا باطل اسے دکھائی پڑے گا، سمجھ میں آ جائے گا، اور پھر وہ اس چیز کو بہت جلدی پہچان جائے گا جو حق ہوگا، اور حق کو اسی لیے پہچان جائے گا تو فوراً تصدیق کر دے گا. جس نے جتنی بھی غلاظت اپنی فطرت پہ لگائی ہوگی، گناہوں کا جتنا راستہ اختیار کیا ہوگا، اتنا حق کو پہچاننے میں اسے دیر لگے گی، اور سوچے گا، غور و فکر کرے گا تو اور توبہ کرے گا تو وہ بھی پہچاننے لگے گا. لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو شان ہے وہ یہی ہے کہ ان کی فطرت بالکل ہی سلیم تھی، بالکل پیور. اسی لیے جب نور فطرت کے سامنے نور وحی آیا تو نور علی نور ہو گیا اور فوراً تصدیق کر دی کہ حق ہے. تو جو فطرت مسخ کر دے گا، اپنی غلط راستے کو اختیار کر کے گناہوں کے ملم میں چڑھا دے گا اپنے قلب کے اوپر، تو حق کو پہچاننے میں تھوڑی دیر لگے گی. اور جو اپنی فطرت کو بالکل پرورٹڈ کر چکا ہے، فنش اپ ہو گئی، وہ کبھی حق کو پہچان ہی نہیں پائے گا اور ہمیشہ انکار کرتا رہے گا. تو اس طرح ہوتی ہے تصدیق. کیا آپ سوچ رہے ہو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا ہی بات ہے، اب ان کو سمجھ میں آ گیا تو انہوں نے تصدیق کر دی. ہمیں اور آپ کو بھی اس طرح سمجھ میں آ سکتا ہے کہ گناہوں کا راستہ چھوڑ دیں، نافرمانی و معصیت سے دور ہو جائیں، اور فطرت کی آواز کو ہمیشہ سنیں، غور کریں، اس کا جواب دیں، تو انشاءاللہ ہمیں بھی سمجھ میں آئے گا اور ہم بھی حق کی تصدیق جلدی کر دیں گے. مگر ظاہر ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان تو بلند ہے. تو ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس تصدیق والے عمل پہ اللہ پاک اتنے خوش ہوئے کہ کہا ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہے جو کچھ وہ چاہیں گے. دیکھیے غور کریے، یہ کہا ہے لہم ما یشاءون عند ربہم، یہ نہیں کہا لہم ما یشاءون فی الجنہ، یہ نہیں کہا کہ جنت میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، بلکہ یہ کہا اب ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے. تو اب جنت کے علاوہ وسیع تر مفہوم میں آ گیا ہے نا. ابھی ادھر آنکھ بند ہوئی دنیا میں اور ادھر ایک ابدی زندگی میں آنکھ کھلی، تو پھر ایک بندہ مومن کیا چاہے گا؟ مولانا مودودی نے بہت اچھا ایلیبوریٹ کیا اس کو، کہ ایک بندہ مومن کی خواہش یہ ہوگی کہ میری روح آسانی سے نکالی جائے، میری روح کو رحمت کے فرشتے لے کر اوپر جائیں اور سارے مراحل آسان ہو جائیں، میرا حساب و کتاب آسان لیا جائے، میرے عیبوں کو نہ کھولا جائے، قیامت کی ہولناکی میں اب اسے امن ملے اور ڈر اور خوف سے نہ گزرنا پڑے، آگ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے. یہ سب کچھ چاہے گا نا. تو اس میں یہ پورا مفہوم آ گیا عند ربہم میں، کہ اس کے رب کے پاس ہے وہ جو وہ چاہے. یہی سب چاہیں گے نا، مومنین، صادقین، محسنین یہی چاہیں گے نا کہ ہماری سارے مراحل آسان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں جنت میں جگہ مل جائے. اور پھر جنت میں تو سبھی کو پتہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کوئی بھی اس کا تصور کر سکتا ہے. تو جنت میں تو ملے گا ہی ملے گا ڈیفینیٹلی، جو انسان کا سول چاہے گا. لیکن درمیانی مراحل میں بھی رب کے پاس تو تبھی پہنچ جاتا نا، بس ادھر آنکھ بند ہوئی رب کے پاس پہنچا ہے نا.
تو وہ سارے مراحل بھی بہت اچھے ہوں گے. اور یہاں بتایا گیا ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے محسنین کا. اوپر متقون کہا گیا تھا، یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یہی لوگ عذاب سے بچنے والے ہیں. اور یہاں محسنین کہا گیا کہ محسن کی جمع ہے محسنین، احسان کی روش اختیار کرنے والے. احسان والے عمل میں کیا کیا مفاہیم شامل ہوتے ہیں بتائیے؟ دیکھیے ایک تو وہ والی حدیث جبریل ہے، تو عبادت میں احسان یہ ہے کہ تم ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، ہے نا؟ یہی بات ہے نا، ایسی عبادت جیسے کہ اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہیں. تو عبادتیں تو محسنین، کسی کو عبادت میں محسن بننا ہے تو ایسے عبادت کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا تو ایٹ لیسٹ اتنا تو رہے کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے. اس کے علاوہ چونکہ یہ ہا سین نون اس کا روٹ ہے، تو حسن حسن یہ سب الفاظ سے آپ ویسے ہی واقف ہیں، تو مطلب ہوتا ہے بیوٹیفل ڈیڈس. تو عمل میں جو بیوٹی کے ساتھ عمل کرے گا وہ محسنین ہوا. اس کے علاوہ اس میں ایک اور مفہوم شامل ہے، حق سے زیادہ دینا. ٹھیک ہے، کسی کو کسی کا حق دے دینا یہ تو فرض ہے کہ جس کا ڈیو رائٹ تھا ہم نے دے دیا، یہ تو فرض ہے، اس سے مومن ہے، مسلم ہے، اس سے یہ کر رہے ہیں. تو لیکن محسن بننا ہے تو حق سے زیادہ دینا ہوگا. اگر حق سے زیادہ دیں گے تو محسن ہے. تو یہ سارے مفاہیم شامل ہیں. اگر کسی کو شوق ہے کہ محسن بنے تو یہ سب کچھ کرنا ہوگا. عبادت کا حال کیا ہوگا بتا دیا، اور ساتھ میں ہر عمل کو بیوٹیفلی کرنا ہوگا، بیوٹیفلی، ہر کام کو حسن کے ساتھ. مطلب ہم لوگ دنیا کے کام کے تو حسن بہت زیادہ دھیان رکھتے ہیں. ابھی دیکھیے کہ اللہ معاف کرے شادیاں وغیرہ ہو رہی ہیں تو اب اس میں حسن کا کیا حال ہے. مطلب اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے، ڈسکریج کر رہے ہیں کہ وہاں تو حسن کا اتنا خیال ہے. گیسٹ ہاؤس کی رونقیں، سبحان اللہ، کیسی سجاوٹ ہے، کیسی سجاوٹ ہے. اور دلہن کو ایک پورا ماڈل بنا کے بیٹھنا ہے، اتنا میک اپ تو ایسا کرنا ہے کہ پورا مطلب شکل ہی بدل جائے. وہاں تو حسن کا اتنا خیال ہے دنیاوی چیزوں میں. اب یہ تو بہت ڈسکریجڈ چیزیں ہیں جہاں پہ حسن کا ہم بہت زیادہ دھیان رکھ رہے ہیں. لیکن نماز کا کیا حال ہے؟ ہاں بس 4 رکعت پڑھ لیں، بس نکلتے ہیں تمہارے ساتھ مارکیٹ، اور ہم نے بس پڑھی، مطلب رکوع سجود جلدی 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 والے. یہاں کہیں حسن نہیں سوچا، سلام ہے. دین کا کام کرنا ہے، اٹھا کے رٹ ڈالا اور رٹ کے سنا دیا، یہ خطبہ دے دیا، ہو گیا، بہت بڑا کمال ہو گیا. وہاں پہ حسن نہیں سوچا کہ آخر مطلب خطبے کا حسن کیسے آتا ہے، کتنی محنت کرنی پڑے گی تب جا کے خطبے میں حسن آئے گا. وہاں پہ حسن نہیں سوچا ہم نے. اور والدین کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے ٹھیک ہے، کوئی بیسک ان کی ضروریات پوری کر دیا، ہو گیا، اس سے بڑھ کے کیوں نہیں کیا. تو ہر چیز میں اسلام، ایمان، احسان 3 لیولز ہیں نا. تو جب بہت بیوٹیفلی کریں گے تب محسنین میں. دین کا کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہوا. اچھا، سارا حسن تو اندر حسن ہونا بہت ضروری ہے، وہ ہے اخلاص. جب تک اندر اللہ تعالیٰ کے لیے پیورٹی اور سنسیئرٹی نہیں ہے، نو آف یور ڈیڈز آر بیوٹیفل. اٹس ناٹ پاسبل ایٹ آل کہ اندر کا حسن تو ہے ہی نہیں، مقصد تو کچھ اور ہی ہے، پھر کر رہے ہیں تو وہ اللہ کو حسین نہیں دکھے گا وہ اللہ کو. تو اندر اخلاص ہو، باہر بھی بیوٹیفل وے میں کریں اس کو، تو یہ محسنین وہ انسان بن پائے گا. تو بہت طرح سے عمل میں اس کو بیوٹیفائی کریں گے تب محسن بنیں گے. اور حق سے زیادہ دینا تو مطلب ضرورت، دیکھیے حق سے زیادہ دینے میں ابھی ہے کہ فرض نمازیں تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، فرض پڑھنا ہی ہے. اب فرض میں کے علاوہ جو تہجد بھی پڑھے گا، صلاۃ الضحیٰ بھی پڑھے گا تو وہ فرائض سے اوپر اٹھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تب اب احسان کی کیٹیگری شروع ہوئی ہے کہ ہاں ہم اور زیادہ کر رہے ہیں، مطلب منیمم لیول سے زیادہ کر رہے ہیں، اور جتنی اپنی کیپیسٹی ہے اس پر بیسٹ دے رہے ہیں.
کوالٹی زیادہ میٹر کرتی ہے دین کوانٹٹی اسلام میں. تو یہ سب ہے. تو صحابہ کے سیرتیں پڑھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو محسنین کہا, متقون کہا, کس طرح بیوٹیفلی وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے تھے. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا, تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے, وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے اور جو بہترین اعمال وہ کرتے تھے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے. دیکھیے لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا, اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکفرہ کافارہ سے ہے, کفارہ سے کفرہ ہے. تو کفر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہاں, چھپا دینا, بیسیکلی چھپا دینا ہوتا ہے. تو چھپا دینا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو بھی محسنین ہیں, کبھی کسی ٹائم پر انہوں نے غلط کام کیا ہوگا نا, تو اللہ تعالیٰ ان کے سب سے بدترین گناہ کو بھی چھپا. اسوا آیا ہے, سو بھی آ سکتا تھا, برے کام, اسوا سب سے برے کام. تو ان کے بدترین کام بھی جو انہوں نے کیے ہوں گے اس کو چھپا دے گا. اب صحابہ کے حساب سے دیکھیں تو یہ ہے کہ جو صحابہ ایمان لائے اس کے پہلے شرک تک کر چکے تھے نا. شراب بھی ان میں سے کچھ لوگ پیتے تھے, کچھ نے تو اپنی بیٹیوں کو گاڑ دیا تھا زندہ, ایسے کام کر چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو محسنین ہیں, جو بعد میں ان کے اتنے عمل بدل گئے, تو انہوں نے اس سے پہلے جو عمل کیا ہوگا جو سب سے برا ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ چھپا دیں گے. اور جزا کس ڈگری کی دیں گے؟ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو بھی انہوں نے سب سے اچھے کام کیے ہوں گے اس کے برابر سے, اس سے ناپ کے اجر دیا جائے گا. سبحان اللہ. دیکھیے بدترین چیزوں کو چھپا دینا ایک بات ہوئی, مطلب کہ اسے معاف کر دیا جائے گا. یہ تو ایک بیسک اسلام کا پرنسپل ہے کہ جب کوئی غیر مسلم ایمان لاتا ہے تو اس کے پہلے چاہے کچھ بھی اس نے کیا ہو, کتنے سال بھی کیا ہو, وہ سب زیرو ہو جاتا ہے, اب ایک دم پیور ہو جاتا ہے وہ, ٹھیک. اس کے بعد وہ عمل کرتا ہے تو عمل بھی کوئی کس ڈگری کا ہوا, کوئی کس ڈگری کا ہوا. ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ڈگری کا تو کوئی بھی عمل نہیں کرتے نا. ہماری نمازیں صحابہ کی نمازیں, ہمارے روزے صحابہ کے روزے, انکمپیریبل, اتنا زیادہ فرق ہے. لیکن اپنے ہی اعمال میں ہم کچھ بہت اچھے کر لے جاتے ہیں اور کچھ میں ایسے ایوریج کرتے ہیں, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اس کے خزانے میں ایسی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو سب سے اچھے عمل ہوں گے نا تو اجر اس کے حساب سے ملے گا. ہم آپ کو اگزامپل دیں کہ مان لیجیے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کو فزکس میں 90 مارکس ملتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو انگلش میں 40 ہی ملتا ہے, اور اس کو ہندی میں 50 ملتا ہے. ایسے الگ الگ سبجیکٹس میں مارکس ہیں. تو اوور آل ہم لوگ اسکول والے اور دنیاوی پرسپیکٹیو سے کیا کرتے ہیں, ٹوٹل کرتے ہیں, ایوریج نکالتے ہیں, اس کے بعد پرسنٹیج اس کے حساب سے بنتی ہے ٹوٹل پہ, ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر کہ کوئی 40% والا کیا, کوئی 50% والا, کوئی 90% والا, تو اجر جو ملے گا وہ 90 کی ریٹ سے ملے گا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جو نیکی کی جزا دیتے ہیں اس میں کوئی بخیلی نہیں کرتے, اس میں بیسٹ کے اکارڈنگ اس ویٹ سے باقی اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے, اور جنت میں اس گریڈ میں اس کو جگہ مل جائے گی. کتنی بڑی بات ہے, کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اور ساتھ ہی یہ غور کرنے کی ضرورت ہے نا کہ کوئی نیک سے نیک انسان, رسولوں کے علاوہ کوئی نیک سے نیک بندہ یا کوئی ولی وہ گناہوں سے پاک نہیں ہے. اس آیت میں دلیل موجود ہے, کیونکہ کسی کو کوئی بہت اجر ملنے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے کچھ برائیوں کو ڈھانپ رہا ہے تب ملنے والا ہے. تو یہ غیر نبی کے متعلق ان کے معصوم ہونے کا جو تصور ہے اور جو کلیم ہے وہ بالکل غلط ہے.
ایسا نہیں ہو سکتا، غیر نبی سے کوئی کوتاہیاں نہ ہوں۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی بہت ہوپ فل رہنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال سکتے ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، جب کہ ہم پیچھے کافی گناہ بھی کر چکے ہیں۔ تو ہوپ فل رہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو سب کو چھپا کے اس کو نہیں اس کا سوال نہیں کریں گے قیامت کے دن ایون، لیکن اس کے بعد والے اعمال اور توبہ کے بعد والی زندگی بالکل بدلی ہوئی ہونا چاہیے۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں بہت ہوپ ہے، اور دیگر مذاہب میں یہ ہوپ موجود نہیں ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِي مِن دُونِهِ، یہ لوگ آپ کو ان دوسروں سے ڈراتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، حالانکہ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے مشرکین کو، تو وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اس نئے دین سے باز آ جاؤ، نہیں تو ہماری فلاں دیوی فلاں دیوتا وہ تم پر جو ہے تم کو پنش کر دیں گے اور تم پر بہت بڑا عذاب لا دیں گے۔ تو غیر اللہ سے ڈراتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، موحد اعظم کو، جس کا ولی اور کارساز اللہ تعالیٰ ہے، اس کو ڈراتے تھے کہ تم کو یہ سب ان کا وہ ہمارے، بلکہ کوئی پرابلم ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ کوئی ظاہری پرابلمس تو آئے گی، اسٹرگل تو سب کی لائف میں رہتی ہے، تو کہتے تھے کہ یہ وہ اسی وجہ سے ہے کہ تم نئے دن کی شروعات تو تم نے جو کر دی ہے، تو ہماری دیوی دیوتا کا شراپ ہے تمہارے اوپر۔ تو اور بدعقیدہ لوگ آج بھی یہ سب کچھ کہتے ہیں، دیکھ نہیں چڑھائی تو یہ ہو جائے گا، تو اولاد مر جائے گی، تو سب جگہ مختلف بدعقیدگی ہے، اور یہاں تک کہ اپنی اولاد تک کو بھی کسی کلچر میں مطلب وہ مار ڈالتے تھے، کیونکہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ پھر ناراض ہو جائیں گے، ان کے جو رانگ جو ڈیمی گاڈز ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ بالکل کافی ہے اپنے بندے کے لیے۔ اور یہاں پہ جو عبدہ آیا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور خاص ہے، لیکن مفسرون اس کو جنرلائز بھی کرتے ہیں، ہر بندے کے لیے بھی تو اللہ کافی ہے، ہمارے اور آپ کے لیے بھی اللہ کیا کافی نہیں ہے؟ جو ہم غیر اللہ سے ڈریں، اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرتے پھریں کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر یہ ہو جائے گا، اور یہ غیر اللہ ضروری نہیں ہے کہ پتھر کے معبود ہوں، یہ کوئی پاورفل انسان بھی ہو سکتا ہے جس سے لوگ ڈراتے ہیں، ایسا کرو گے تو ویسا ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اب دیکھیں یہاں پہ بھی استفہام انکاری سے اس بات قطعی منظور ہے۔ جب ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، تو آپ کا کیا جواب ہے؟ بے شک و شبہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ تو آپ نے اس بات میں جواب دیا نا، آپ نے پازیٹیو جواب دیا نا، ہم نے نیگیٹو سے آپ سے کویشچن کیا اور آپ نے اس کو پازیٹیو، بہت زوردار پازیٹیو جواب دیا نا۔ تو یہ پھر وہی انداز ہے یہاں پر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جسے اللہ ہی گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دیتے ہیں کیا؟ تو پھر کیوں کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی خود فورسفلی کسی کو گمراہ کر دیتے ہیں؟ بتائیے جلدی سے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ فورسفلی نہیں کرتے ہیں، لیکن جو گمراہی میں پڑا رہنا چاہتا ہے، اپنی فطرت کو مسخ کر چکا ہے، ہدایت کا راستہ اسے سمجھ میں آ نہیں رہا ہے، ہر وقت ہدایت کا انکار ہی کر رہا ہے، مان کر نہیں دے رہا ہے، حق بات مان کر نہیں دے رہا ہے، تو گویا وہ گمراہی پہ چلنا چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کو فری ول دیا ہے، تو اگر کوئی ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اور اس کی خاطر خواہ کوشش کرتا ہے تو اللہ ہدایت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی گمراہی میں رہنا چاہتا ہے اور اس کی خاطر خواہ کوشش بھی کیے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی کا راستہ بھی آسان کر دیتے ہیں۔ تو چونکہ سینکشن اللہ کی طرف سے ہے،
اذن اللہ کی طرف سے ہے تو یہ انداز قرآن میں آتا رہے گا کہ اللہ نے گمراہ کر دیا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ ہی جس کو گمراہی میں ڈال دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تشفی اور تسلی بھی ہے کہ اے نبی آپ مت گھوٹیے اپنے آپ کو, آپ کسی کو ہدایت دے نہیں سکتے, ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. آپ ہدایت کے راستے پہ بلا سکتے ہیں خالی, اور آپ بلا رہے ہیں, لیکن جب اللہ نہیں چاہ رہا ہے یعنی ان کی خواہش نہیں ہے تو اللہ انہیں ٹھوس کے ہدایت نہیں دے گا. تو جب اللہ ہدایت نہیں دے گا تو ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا, آپ بھی نہیں دے سکتے. یہ آپ کے بس کے باہر کی چیز ہے کہ آپ کسی کو ہدایت دے دیں. ہدایت دو چیزوں کو کہتے ہیں نا, ایک راستہ دکھانے کو بھی کہتے ہیں اور ایک اس راستے پہ چلا دینے کو بھی کہتے ہیں. تو دکھانا تو رسول کے بھی ذمہ ہے, ہمارے اور آپ کے بھی یہ کام ہے, لیکن ہم کسی کو راستے پہ صحیح چلا ہی دیں فورسفلی, یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ, اور جسے ہدایت وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام, کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ تو اب اس کا کنٹراسٹ کہا گیا کہ اللہ جس کو ہدایت دے دے اس کو بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں. بات ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے کہ اگر کوئی ہدایت پانا چاہتا ہے اور اس کی ویسی کوشش کرتا ہے جیسی کوشش درکار ہے تو پھر اللہ اسے ہدایت دے دیتے ہیں. تو جب کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت سینکشن کر دیں گے تو پوری دنیا مل کے اسے بھٹکا نہیں سکتی ہے. کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اب اس کو بھٹکا لے, کیونکہ وہ خود ہدایت پانا چاہتا ہے, دعا بھی کرتا ہے, کوشش بھی کرتا ہے, اور اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ پاک اسے ہدایت پر رکھے. اس لیے اب پوری دنیا مل کے اسے بھٹکا نہیں سکتی ہے. پھر کہا کہ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ پھر سے وہی انداز, سوالیہ ہے, نفی میں ہے, اور اس بات قطعی جواب ہے اس کا. یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ انتقام لے لے. اب دیکھیے اسلام کا جو اللہ ہے وہ رحمان الرحیم بھی ہے لیکن عزیز ذو انتقام بھی ہے. یہ بالکل ہی غلط تصورات ہیں دوسرے مذاہب میں خدا کے, جہاں پہ صرف رحمت ہی رحمت ہے اور کچھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ خالی رحمت ہونے سے عدل نہیں ہو سکتا. یعنی جو ضبط نفس کر رہا ہے, جو زندگی کو مشکل سے گزار رہا ہے, بہت ہی محنت کر رہا ہے نیکی پہ چلنے کی, برائی سے بچنے کی, اتنی محنت کر رہا ہے, اس کے اوپر بھی رحمت ہے. جو زانی ہے, بدکار ہے, اس کے اوپر بھی رحمت ہے. تو کیا یہ کوئی عدل ہے؟ ہاں, آخرت میں اگر دونوں برابر ہو جائیں تو پھر کیا یہ کوئی عدل ہوا؟ لہٰذا اپنے خوف و رجا کو ہمیں بیلنسڈ رکھنا چاہیے. الایمان بین الخوف والرجا, ایمان خوف اور امید کے بیچ میں ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید تو ضرور ہونی چاہیے کہ ہم گناہ گار ہیں, ہم توبہ کر رہے ہیں, ہم اللہ پاک ہمیں معاف کر دیں گے. امید تو ضرور ہی رہنا چاہیے, لیکن اس بات سے ڈرنا بھی چاہیے کہ ہم گناہوں کے راستے پہ چلیں گے, معصیت کا ارتکاب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو پنش کریں گے. اور بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نہ صرف کافی ہیں بلکہ بہت زبردست ہیں, ایبسلیوٹ اتھارٹی ہیں اللہ تعالیٰ, جو بندے سے بدلہ لے سکتے ہیں. تو یہ اس سے کیا ہے, خوف پیدا ہوتا ہے. لہٰذا خوف اور رجا دونوں ہوگی تو ایمان صحیح ہے, لیکن خوف یا رجا میں کوئی ایک چیز زیادہ ہو گئی تو دونوں میں ہی خسارہ ہے. دونوں میں خوف بڑھ گیا تو انسان نڈھال ہو جائے گا, اس کی پازیٹیو انرجی لٹ جائے گی اور وہ کسی کام کا نہیں رہے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بہت زیادہ خوف ہونے کے بعد کیا ہے, اس کی پوری صلاحیتیں, سائیکالوجی پڑھی ہے کہ برین میں کیا کیا چیزیں ہو جاتی ہیں جب خوف بہت لمٹ سے کراس کرنے لگتا ہے. تو پورا اس کا برین شٹ ڈاؤن ہو جائے گا, اسے برین فاگ ہر وقت رہے گا, اور اس کی جو اسکلز ہیں وہ سب زیرو ہونے لگیں گی. اور تو خوف زیادہ ہونے سے تو کسی کام کا ہی نہیں رہے گا, یعنی کہ اس کو اللہ کی رحمت پہ امید نہیں تھی نا. تو یہ بھی تو غلط ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے. اور امید زیادہ ہو جائے گی تو گناہوں کے راستے کو اللہ تو رحمان اور رحیم ہے, معاف کر دے گا, پھر جو مرضیاں کرتے رہو. ہاں,
اس لیے خوف اور امید کا بیلنس بہت ضروری ہے، اور خوف و رجا کا بیلنس ہو تبھی انسان کامیاب ہوگا۔ تو یہاں پر خوف والا پوائنٹ ہے کہ اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے، یہ بھی ہمیں اور آپ کو یاد رکھنے کی چیز ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان لوگوں سے اگر آپ پوچھیں کہ زمین اور آسمان کا خالق کون ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ، کہ حقیقت کیا حال تو یہ ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس نقصان سے بچا لیں گی؟ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی، یا اللہ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو یہ اس رحمت کو روک سکیں گی؟ قل حسبی اللہ، ان سے کہو میرے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بات کو پہنچایا ہے۔ فرمایا کہ ذرا ان سے پوچھو زمین آسمان کا خالق کون ہے۔ اگر ایسے کہا جاتا کہ آسمان اور زمین کا خالق تو اللہ ہے، تمہارے دیوی دیوتا میرا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور کوئی میرے اوپر اللہ رحمت ڈالے تو وہ کچھ روک نہیں سکتے، اور اللہ مجھے کافی ہے اور میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، یہ بھی صحیح تھا۔ لیکن انداز دیکھیں، اتنا زوردار انداز ہے اور بہت لاجیکل، بہت ریشنل۔ پہلے کویسچن سے شروع کیا گیا، پہلے ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے۔ دیکھیے جتنے بھی آئیڈل ورشپرز ہوتے ہیں اور زیادہ تر مشرکین ون سپریم گاڈ میں بلیو کرتے ہیں، اور وہ جو ان کے ڈیمی گاڈز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دیوی دیوتا، یہ لوگوں کے متعلق ان کا عقیدہ ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے پورے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ٹھیک، جب آسمان اور زمین پہلے بھی بتا چکے نا، جب آسمان اور زمین آ جائے تو سمجھ لیجئے پوری کائنات۔ ٹھیک، بس یہ دو الفاظ میں کائنات ورڈ آیا نہیں ہے قرآن میں، یہ دو الفاظ سے کائنات کا مطلوب ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کا خالق کون ہے، تو ان کے ڈیمی گاڈس جو خالق نہیں ہیں وہ بھی جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں ون سپریم پاور۔ اہل عرب تو اللہ ہی کہتے تھے، اور دیگر مذاہب میں کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی اوپر والا کہتا ہے، ایون بہت سارے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں، یا تو کوئی کیپٹل جی گاڈ اور اسمال جی گاڈ کہتا ہے نا۔ تو کہیں گے زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ نہیں، وہ ون سپریم پاور ہے نا، اسی نے پیدا تو اسی نے کیا۔ تو کہا ان سے پوچھو آسمان زمین کو پیدا کس نے کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے، اب ضرور لام تاکید لگائے، نون مشدد لگائے، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ تو اب یہ بات، اتنی بات فائنل ہو گئی کہ وہ انہوں نے کہہ دیا اللہ۔ تو پھر کہا گیا اچھا تو تمہارا کیا خیال ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ جن کو پارٹنر سمجھتے ہو اللہ کا، وہ مجھے کوئی نقصان اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بچا لیں گے؟ اب انسان کو ایک دعوت فکر دی گئی ہے، سوچنے کے لیے، پانڈر کرنے کے لیے ایک نقطہ دیا گیا ہے کہ کیا ان کے اندر اتنی طاقت ہے، کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو صرف اللہ کا سفارشی جانتے تھے کہ اللہ کے ہماری سفارش کر دیں گے، اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ اللہ کی لاڈلیاں ہیں۔ کئی تو ان کی فیمیل تھی نا دیویاں، تو نائلہ اور بہت سارے نام، عزا، یہ سب فیمیل گاڈیسز تھیں، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے پوچھو کہ کیا تم اگر میرا رب مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ لوگ بچا لیں گے؟ تو انسان سوچے گا نا، خاموش، ہاں بچا تو نہیں سکتے، اور اللہ مہربانی کرنا چاہے گا میرے اوپر تو یہ اس مہربانی کو روک لیں گے، خاموش، ہاں مہربانی کو روک تو نہیں سکتے، سب سے زیادہ پاور اور سب سے اوپر تو وہی ہے، تو نہیں روک سکتے نا۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب ان سے کہہ دو اللہ مجھے کافی ہے. یعنی تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ خالق وہ ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے گاڈس اینڈ گاڈیسز تم نے بنا رکھے ہیں، دیوی اور دیوتا، یہ لوگ کس مرض کا علاج ہیں؟ جب میرے اوپر کوئی آفت آئے تو نہ بچا سکیں. جو پتھر کے بت ہیں، اچھا دیکھیے جو انداز ہے اس سے پتہ چل جائے گا کہ کب اصنام کے بارے میں یعنی پتھر کے بتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور کب اللہ کے اولیاء کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ تو کرنے میں کئی ہو جاتا ہے نا، اور کب اللہ کی مخلوق چاند سورج اور آگ یہ سب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہاں اصنام کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تو ہمیں کیا بچائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سب توڑ پھوڑ مچا دی تھی، اپنے کو نہیں بچا پائے تھے، تو یہ ہمیں کیا بچائیں گے؟ اور پھر کیا اللہ ہمارے اوپر رحمت کرنا چاہتا ہے تو یہ روک لے کے نہیں روک سکتے. تو پھر کس مرض کی دوا ہیں اور کیوں ان کی عبادت کرنی چاہیے؟ تم غور کرو. یہ دعوت فکر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ غور کرو، اور صرف وہیں تک نہیں سوچنا چاہیے. جو فوت شدہ لوگوں کو اپنا وہ سفارشی سمجھ لیتے ہیں یا ہیلپرز سمجھ لیتے ہیں یا دعائیں ان سے کرنے لگتے ہیں، کیا وہ بھی یہ طاقت رکھتے ہیں کہ اللہ نے تقدیر میں ہمارے جو لکھ دیا ہے وہ چیز کوئی ادھر ادھر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو پھر ان سے بھی کیوں ہی جا کے مانگتے ہیں؟ ان کے نام کی ڈیک کیوں چڑھاتے ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اللہ کے ساتھ پارٹنر سے ایسوسیٹ کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہہ دو مجھے اللہ ہی کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. ہمارا توکل پورا نہیں رہتا اور ہم بہت سارے شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں. ابن عباس والی جو حدیث ہے یا غلاموں والی، ترمذی میں حدیث نمبر 2516، شروع کے الفاظ کو ڈراپ کرتے ہوئے اس موضوع پر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اور اگر تمام لوگ مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو گئے ہیں. یہ باٹم پارٹ ہے نا اس حدیث کا، آپ یہ حدیث کئی بار سن چکی ہیں. تو دس از دا ریالٹی کہ کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا، تو ہمیں اسے پلیز کیوں کرنا ہے؟ دعائیں اس سے کیوں مانگنا ہے؟ توکل اس پر کیوں کرنا ہے؟ توکل تو کل کا کل اللہ ہی پر کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ابن ابی حاتم میں ابن عباس کے ہی حوالے سے ایک اور بہت پیاری سی حدیث ہے. اس کو اگر آپ اپنی زندگی میں اتار لیں تو بہت مزہ آ جائے گا. اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے، اور جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ غنی ہو جائے تو اس کے دونوں ہاتھوں میں جو دولت ہے اس سے زیادہ اس پر یقین رکھے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ عزت والا ہو جائے تو وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرنا شروع کر دے. تو یہ اتنی پیاری سی حدیث ہے توکل پر. تو جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں نا اللہ پاک ضرور کافی ہو جاتا ہے اس کے لیے. تو بھروسہ کرنے والے ہی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. توکل کے متعلق بہت کچھ پڑھیے، سمجھیے، اور توکل کا صحیح مفہوم بھی جانیے، کیونکہ توکل کا اسلامی مفہوم یہ نہیں ہے کہ ایفرٹ نہیں کرنا ہے، ایفرٹس کے ساتھ توکل اللہ پہ کرنا ہے. جس طرح چڑیاں توکل کرتی ہیں، کہ ترمذی کی یہ بھی حدیث ہے کہ جب اگر تم اللہ پر اس طرح کا توکل کرو جیسا کہ توکل کا حق ہے تو تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے چڑیوں کو دیتا ہے. وہ صبح کو خالی پیٹ گھر سے نکلتی ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس لوٹتی ہیں. اب دیکھیے اس میں توکل کا پورا ہی مفہوم آ گیا. پہلی بات تو یقین صرف اور صرف اللہ پہ ہو کہ وہ رزق دینا اسی کے ذمے وہ دے گا. لیکن چڑیا گھونسلے میں بیٹھ کے نہیں توکل کرتی نا، کرتی ہے کیا؟ بیٹھی رہے گھونسلے میں، اللہ پہنچا دے گا مجھے، اس کے گھونسلے میں دانا پہنچ جائے گا.
اللہ چاہے گا تو پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ ایسا توکل نہیں کرتی، وہ ایفرٹ کرتی ہیں، دن بھر ماری ماری پھرتی ہیں دانے کی تلاش میں، ہے نا، اور اپنے بچوں کو بھی لا کے کھلاتی ہیں، کتنی محنت سے وہ اس کو اپنے گھونسلے کو بناتی ہیں، کتنی محنت سے، ہے نا. تو وہ یہ ہے توکل کا صحیح مفہوم کہ اللہ پر بھروسہ رہیں، کوشش کریں، نتیجے کو اللہ کی طرف منسوب کر دیں. یہ ہے توکل کا صحیح مفہوم اسلام میں. اور اگر انسان سوچتا ہے کہ توکل کا مطلب ہے ہاتھ پیر ہلاؤ مت، ہو جائے گا، جب اللہ کو منظور ہوا ہو جائے گا، ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، تو بالکل ہی اس نے غلط کیا، کیونکہ میرے نبی کا بھی یہ طریقہ نہیں تھا. جنگیں لڑی ہیں، اپنوں کو کھویا ہے، خون بہایا ہے، ہاں، اب اپنی جانیں دی ہیں، ہاں، بخار میں تپتے ہوئے دعوتیں دی ہیں، کوشش کیا ہے، کوئی چیز پانے کے لیے کوشش بھی کیا ہے، لیکن بھروسہ اللہ پہ کیا ہے، رزلٹ اللہ کی طرف، جو اللہ چاہے گا وہ مقدر کرے گا، اور جو تقدیر میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور تقدیر کے متعلق بھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمیں ایفرٹ نہیں کرنا ہے، وہ وہی ہوگا جو لکھا ہوگا، نہیں، یہ بالکل غلط ہے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون. ان سے صاف کہو کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہ سب سے آخری بات رہتی ہے، ساری بات سمجھا دی، بتا دی، دعوت دے دیا، افہام و تفہیم کر دی، اس کے بعد بھی نہیں ماننا ہے تو یہ جواب، ٹھیک ہے، پھر تم اپنے روش پر رہو، ہم تو اپنی ہی روش پر رہیں گے، تمہاری والی تو ہم قطعی نہیں مان لیں گے، تم اپنی روش پہ رہو، لکم دینکم ولی دین، ہم بھی کام کر رہے ہیں، تم بھی کام کرو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. کیا معلوم ہو جائے گا؟ من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں. یہ تمہیں معلوم ہو جائے گا. یعنی اپنے آپ کو بہت صحیح سمجھ کے نہیں مان رہے ہو نا رسول کی، تو تم یہ جان لو کہ تم مان کے نہیں دے رہے ہو تو ٹھیک ہے، اپنے روش پر رہو، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کس کے اوپر آتا ہے اور سزا کس کو ملتی ہے، اور ایسی سزا جو مقیم ہے، جو دائمی ہے، جو ٹل نہیں سکتی. ادھر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو سزا دے دیتے ہیں، اور باقی آخرت کا عذاب تو جو جہنم کا ہے وہ بہت سخت ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق آپ پر نازل کر دی ہے. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ. اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اس کے اپنے خود کے لیے ہے. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. اور جو کوئی گمراہی اختیار کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. آپ ان کے ذمہ دار نہیں، آپ ان کے وکیل نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے یہ کتاب سب کے لیے، للناس، لوگوں کے لیے حق کے ساتھ نازل کی ہے. یہ کتاب کی یہی تو شان ہے کہ وہ حق پر ہونے کا کھلا چیلنج ہے، اور چیلنج بھی ایسا ویسا نہیں ہے، بلکہ جس کو یہ چیلنج قبول نہیں کرنا ہے تو وہ اس جیسی کتاب پروڈیوس کرے، ایک چھوٹی سی سورہ ہی بنا لائے. تو ایک کتاب جو ہے وہ حق ہے، کس کے لیے؟ للناس، مسلمانوں اور عربوں کے لیے نہیں ہے، فقط لوگوں کے لیے ہے. یہ بات ہم میں سے کتنے لوگ کو یاد رہتی ہے؟ کتنے لوگوں کو یاد رہتی ہے؟ ہم تو دوسروں کو کتاب قرآن مجید ٹچ بھی نہیں کرنے دیتے نا، غیر مسلمانوں کو. ناپاک ہوگا تو ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، چھونے بھی نہیں دیتے. خزانے کے سانپ بنے بیٹھے رہتے ہیں، نہ خود فائدہ اٹھاتے نہ دوسروں کو اٹھانے دیتے ہیں. یاد رہے یہ کتاب للناسی ہے، لوگوں کے لیے ہے، فار دا ہول آف ہیومینٹی، فار دا ہیومن کائنڈ، ہیومن ریس، انسانی برادری میں ہر ایک کے لیے. تو سب کے لیے کتاب حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ہے. اب جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا اس کا فائدہ اس کو ملے گا. وہ کسی پہ احسان نہیں کرتا. کسی رسول اور کسی داعی کی پکار پر لبیک کر کے کوئی احسان نہیں کرتا. کسی قرآن کے دروس اور حلقے میں بیٹھ کر دوسرے پہ احسان نہیں کر دیتا، دیکھیے ہم تو آ گئے،
ارے ہم آ گئے, ہم تو اتنا بزی تھے, ہم آ گئے آپ کے پاس. ہاں نا, جس کو بھی ہدایت ملے گی اس کا فائدہ اسی کو ہے. کیا پتہ کہنے والے سے زیادہ سننے والا ہدایت اختیار کر لے, ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کبھی. ہاں, تو جو ہدایت اختیار کرے گا اس کا فائدہ اس کے اپنے نفس کے لیے, وہ کسی کو پر احسان نہ جتائے. اور جو گمراہی اختیار کرے گا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اس پر ہی پڑے گا. جس رسول نے اور داعی نے ٹھیک سے پہنچا دیا تھا اس کا وبال اس پر تھوڑی ہوگا. وہ رسول تو ٹھیک سے ہی پہنچاتے ہیں, داعی کمی کوتاہی کر سکتا ہے, لیکن اس کا وبال اس پر نہیں ہوگا. جو گمراہی اختیار کرے گا اس پر خود ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے میں تم پر وکیل نہیں ہوں, میں تو تمہارے پر داروغہ نہیں ہوں. لست علیہم بمسیطر, میں داروغہ نہیں ہوں تم پر, میرا کام ہے پہنچا دینا. وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام پہنچا دینا ہے. تو پہنچا دینا تک کام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. پورے شان عظیم الشان سطح پر آپ نے پہنچا دیا. اب جو اس کو مان لے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے, جو نہیں مانے گا اس کا اپنا نقصان ہے. یہ بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها, وہ اللہ ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں مرے ان کی روح کو نیند میں قبض کر لیتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کر دیتا ہے تو اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحوں کو ایک وقت مقررہ تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. بہت ہی ڈیفیکلٹ آیت ہے, بہت ساری آراء ہیں اس کے اوپر. نارمل سپرفیشل سمجھنے کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے, لیکن گہرائی میں جانے میں بہت ہی مشکل ہے کیونکہ وہ ریالٹیز ان سین ہے, اس لیے مشکل ہے. دیکھیے بہت دھیان سے سنیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت نفس کو قبض کر لیتا ہے, اور جو لوگ سوتے ہیں ان کے بھی اور جو مر جاتے ہیں ان کے بھی, لیکن جو سو کے صبح اٹھ جانے والے ان کے نفوس کو واپس کر دیتا ہے, اور جن کی موت آ جانے والی ہے فائنل والی ان کو روک لیتا ہے. اب یہاں نیند کو موت سے مشابہت دی گئی ہے اور کچھ نہ کچھ تو ان دونوں میں کامن ہے. تو جنرل سپرفیشل سمجھنے کے لیے اٹس نتھنگ پرابلمیٹک. بس آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو نفس ہے وہ نیند کے وقت ایسا رہتا ہے کہ اس کو جو اس کا سمجھنے والا پورشن ہے, سننے اور دیکھنے والا پورشن ہے, وہ قبض ہو جاتا ہے. سننے ہے موجود ہے, نہ سن رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے. ہاں, سو رہا ہے, زندہ ہے, لیکن نہ سن رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے. تو اس کا جو نفس کا وہ پارٹ ہے جو دیکھنے سننے سمجھنے کے لیے ہوتا ہے وہ قبض کر لیا جاتا ہے, وہ نکل جاتا ہے وہاں سے. اور ایک دوسرا نفس کا پارٹ ہے, ابھی نفس اور روح میں بھی ڈفرینس بتائیں گے. اور دوسرا پارٹ ہے نفس کا جو انسان کے لیے حس و حرکت اور انسان کی جان ہونے لائف کے جو سمبلز ہیں اس کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. وہ سوئے ہوئے کا موجود رہتا ہے, لیکن مرے ہوئے کا وہ والا نفس بھی قبض کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان جنرل تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جب تم سوتے ہو, سورہ انعام میں بھی اس کو کہا گیا ہے, جب تم سوتے ہو تو کیا ہے کہ تب بھی تو مرے ہوئے کے برابر ہی, اردو میں بھی کہا جاتا ہے نا, سویا ہمارا برابر ہوتا ہے نا, تو مرے ہوئے جیسے ہی ہوتے ہو, کافی مشابہت ہے. لیکن جو سویا رہتا ہے اس کی روحیں واپس آ جاتی ہیں. اب اس میں بہت تفصیلات ہیں, بہت سارے اقوال ہیں, مفسرون کے بہت ساری الگ الگ آراء ہیں. پہلی بات تو بعض مفسرون کے نزدیک نفس اور روح دونوں ایک ہی ورڈ ہیں, انٹرچینجبلی یوز ہوئے ہیں احادیث میں, اس لیے نفس اور روح کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. اور
بعض کے نزدیک نفس اور روح قطعی الگ الگ ہیں، اور نفس علیحدہ شے ہے اور روح علیحدہ شے ہے. بہرحال وہ بہت ہی مطلب ٹیکنیکل بحثیں ہیں، لیکن بعض جو مفسرین اور بعض اسکالرز ہیں ان کے نزدیک روح نکلتی ہے عالم ناسوت سے. جب انسان سویا رہتا ہے عالم ناسوت سے نکل کر عالم بالا میں چلی جاتی ہے، اور وہاں جو فوت شدہ لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں ان سے بھی مل جاتی ہے، اور جو ایکسپیرینس اسے ہوتا ہے وہ اسے خواب میں دیکھتا ہے. یعنی روح ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے اور جو کر رہی ہوتی ہے وہ خواب میں دکھائی پڑتا ہے، لیکن آنے واحد میں وہ واپس آ جاتی ہے، کیونکہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس سے نکل جاتی ہے تو اس کو آنے میں ٹائم نہیں لگتا. یعنی ابھی کہ کوئی چوٹکی کاٹ لے تو آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، مطلب مائکرو سیکنڈ میں واپس جاگ جائیں گے نا. تو چونکہ ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس سے نکلتی ہے تو وہ ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس کے نکلنے کا مطلب ہے کہ ابھی کچھ نہ ٹائم لگے گا نہ اسپیس لگے گی کچھ چیزوں کو ہونے میں، جیسے کہ معراج ہوئی اور تو اس میں ٹائم وائم نہیں لگا تھا نا. تو اس طرح بعض علماء اس طرح بھی دیکھتے ہیں، اور ابن عباس بس اتنا کہتے ہیں کہ جو روح ہے جو نفس ہے وہ قبض کر لیا جاتا ہے، اور جو جن کی زندگی ہے ان کو لوٹا دیتا ہے، اور ان کو اللہ پاک روک لیتا ہے جن کی موت واقع ہو گئی ہے. یعنی دونوں میں سملیرٹی ضرور ہے، موت اور نیند میں. بہرحال سوال یہ ہے کہ پیچیدگی میں لے جانے کا مقصد نہیں ہے. آیت کا منشا صاف ہے، تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ تمہارا رب تم کو پارشلی قبض کر لیتا ہے اور پھر واپس دے دیتا ہے. تو تم صبح کو اٹھ کے کیا پڑھتے ہو؟ اگر اپنے نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہو، صبح کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ بعد ما اماتنا بولتے ہیں نا، بعد اس کے کہ ہم کو موت دے دیتی ہے. الحمدللہ الذی احیانا، کہ کل شکر و تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے زندگی دی. بعد ما اماتنا، اس کے بعد کہ مجھے موت دے دی تھی. وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہمیں، بولتے ہیں نا. تو موت سے مشابہ تو ہے ہی نا وہ نیند ہماری. تو اس میں سبق یہی ہے، اس کا پیغام یہ ہے اس آیت کا کہ انسان دیکھے کہ مرنا اور جینا اس دنیا میں بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں. تو کیا مسئلہ ہے کہ وہ بڑی والی جو فوت ہوں گے ہم، جو بڑا والی موت آئے گی ہم کو، یہ تو چھوٹی والی موت ہے نیند، بڑی والی موت آئے گی تو اس کی بھی ایک زندگی پھر سے ہوگی. روز تو صبح اور رات اور صبح تم دیکھتے رہتے ہو کہ تمہیں مرنا ہے، پھر مر جاتے ہو، پھر اٹھ جاتے ہو، پھر مر جاتے ہو، پھر زندہ ہو جاتے ہو، ہے نا، پارشلی تو مر ہی جاتے ہو. تو سبق تو یہ ہے. تو اور غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ جب جس کو لوٹاتا ہے روحوں کو، اس کو بھی ایک وقت مقررہ تک کے لیے لوٹاتا ہے. ہاں، پھر اس کے بعد ایک بار فائنل روح قبض ہوگی تو نہیں لوٹائی جائے گی اس باڈی میں، ہے نا، وہ پھر آخرت میں لوٹائی جائے گی. اور جو بھی اسی لیے کہا نا کہ اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. جب غور کریں گے تو بہت ساری اور حقائق آپ کو سمجھ میں آنے لگیں گے، اور بہت سارے جو پردے ہیں سمجھنے میں وہ سب کھلنے لگیں گے. تو انسان غور کرے تو ہدایت سے کون روک سکتا ہے اس کو؟ غور و فکر بہت 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 ضروری ہے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو اور وہ کچھ سمجھتے بھی نہ ہو. یہ بتوں کو سفارشی بنانے کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شفیع بنا لیا ہے. شفاعت یہ لوگ کریں گے، وہ تو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ان کے تو کچھ اختیار میں ہی نہیں ہے. تمہاری شفاعت کیسے کریں گے؟ تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنے کامن سینس کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کو اللہ کے ساتھ شفیع کیسے بنا دیا. یہ تو سنتے اور سمجھتے بھی نہیں ہیں. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے. لہ الملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو.
فرمایا کہ شفاعت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے. دیکھیں شفاعت کے کانسیپٹ کی وجہ سے بہت ساری گمراہیاں ہیں. اسلام میں شفاعت کا ایک مفہوم ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اس طرح بھونڈا نہیں جس طرح انسان سمجھتا ہے کہ بس کوئی بھی کسی کی بھی شفاعت کر لے گا، کسی بھی ولی کے لٹک جاؤ کہ وہ شفاعت کروا لیں گے. بیسک چیز یہ ہے کہ کوئی بھی سارے کے سارے لوگ شفاعت کروانے پہ اور کس کی کروانا اس پہ قادر ہیں ہی نہیں. پہلے تو ایک دم نگیٹ کر دیجئے کہ کوئی بھی شفاعت پہ قادر ہے، کہ کوئی اس کے اپنا پاور ہے، کوئی اس کا پاور ہے کہ وہ کروا لے گا. تو اس لیے دنیا میں کوئی یہ بول ہی نہیں سکتا کہ ہم کروا دیں گے، تم ہمارے جھنڈے تلے آ جاؤ. کوئی شفاعت پہ قادر ہے ہی نہیں. یہ فقرہ سنیے، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت کا کل اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اب وہ کیسی ہوگی، کون سی جائز شفاعت ہے، اس میں یہی دو بنیادی چیزیں یاد رکھ لیجئے کہ اللہ جس سے اجازت دے کہ یہ کسی کی شفاعت کرے اور جس کے لیے دے بس اس کی ہوگی. اب وہ تو پتہ نہیں ہمیں اور آپ کو بھی. تو شفاعت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، روز پڑھتے ہیں آپ. تو آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، ملکیت اسی کی ہے، اور اسی کی طرف پلٹائے جانے والے ہو. توحید کو اپنی صحیح کرو، توحید تمہیں نجات دلائے گی، کیونکہ وہاں بادشاہی صرف اس کی ہوگی. تم کسی کے اس پر تکیہ کر لو کہ ہمیں بچا لیں گے تو تم نرے خسارے میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ پلٹنا تمہیں اللہ کے پاس ہے، اور وہی اس وقت بادشاہ حقیقی ہوگا. اور کسی کی بھی اس کے سامنے غلط طریقے سے نہیں چل سکتی. جو غلط کانسیپٹس ہیں کہ وہ ہٹ لگا کے بیٹھ جائیں گے، وہ ضد پہ آ جائیں گے، یہاں تک کہ استغفر اللہ معاذ اللہ کو مجبور کر دیں گے کہ شفاعت کریں. استغفر اللہ، ایسا کوئی سین کریٹ نہیں ہونے والا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. آیت نمبر 44 تک ہو پایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توحید پہ قائم و دائم کر دے اور ہمارے سارے اعمال میں اخلاص نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی، ہمارے تقصیروں کی معافی کر دے، اور ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمارے نیک اعمال کو قبول کر لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.